احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اور انہوں نے اتباع کی جو تلاوت کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں اس کی وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما يعلمان من احد اور نہیں وہ دونوں سکھاتے کسی ایک کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما صرف اور صرف نحن ہم فتنۃ ازمائش ہے فلا تکفر تو کفر نہ کر فیتعلمون پس وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما وہ چیز یفرقون بہی جو تفریق ڈال دے اس کے ساتھ بین المرء و زوجی میاں اور بیوی کے درمیان کچھ حصے کی وضاحت تو ہم کر چکے ہیں جس حصے کی وضاحت آج کریں گے وہ آپ دہرا لیں وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما يعلمان من احد اور نہیں وہ دونوں سکھاتے کسی ایک کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما صرف اور صرف نحن ہم فتنۃ آزمائش ہیں فلا تکفر پس تو کفر نہ کر فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما یفرقون بہی جو چیز جدائی ڈال دے اس کے ساتھ بین المرء و زوجی میاں اور بیوی کے درمیان یہود نے کتاب اللہ کو چھوڑا جس چیز کو شیطان پڑھتے تھے اس کے پیچھے وہ لگ پڑے کیونکہ جو چیز عمدہ کو چھوڑتا ہے کوئی اچھی چیز کو چھوڑتا ہے ظاہری بات ہے پھر وہ گھٹیا کی طرف جائے گا آگے ہم نے عرض کیا کہ یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو پر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں بلکہ شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وہ لوگ اس چیز کے پیچھے چلے اس چیز کی اتباع کری جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں پڑھتے تھے دوسرا وہ اس چیز کے پیچھے لگ پڑے جو نازل کیا گیا علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر بابل یعنی عراق شہر میں
یہاں پہلا سوال یہ تھا کہ ان پہ نازل کیا کیا گیا ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں وہ کسی ایک کو بھی سکھاتے حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ ہم تو صرف فتنہ ہیں. فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر نہ کر. اس فتنہ کا معنی کیا ہے، اس آزمائش کا معنی کیا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے وہ کلمات کے وہ الفاظ یا وہ جادو منتر سیکھتے تھے. یہ کچھ باتیں ہیں جن کی ہم وضاحت کریں گے. شروع میں ہم نے ایک خاکہ بنا دیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے. پہلی چیز کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر نازل کیا کیا گیا تھا. گزشتہ نشست میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کچھ کہانیاں جو ہاروت اور ماروت کے متعلق من گڑت کہانیاں معروف اور مشہور ہیں کہ یہ آسمانوں سے زمین پہ اترے تھے. انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، انسان کیوں اتنے جو ہیں وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نے بطور آزمائش ان کو اتارا، پھر انہوں نے کچھ کلمات سیکھے تھے اوپر جانے کے، کچھ نیچے آنے کے. ایک اور عورت کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، اسے کلمات دے دیے زورا، وہ کلمات لے کے اوپر چلی گئی، وہ پھر سیارہ بن گئی. اس طرح کی کہانیاں جو ان کے متعلق جھوٹی معروف اور مشہور ہیں. حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، جو بات کتاب و سنت سے ہمیں سمجھ آتی ہے. بات بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی کچھ اسباب میں کی ہے. وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح ہیں اور کچھ ہیں جو متشابہ ہیں. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، جن کا صحیح معنی وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں اور اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جہنم کہاں ہے، کچھ لوگوں کا قیاس ہے زمین کے نیچے کچھ اوپر، اس طرح کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم ہے، بن چکی ہے تو بن چکی ہے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ بولو نا. ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی ہے اللہ کو علم ہے کہاں ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے ماننا. اسی طرح کچھ اور بھی مثالیں ہم نے عرض کی تھی، شاید اگر آپ کو یاد ہو. بہرحال ابھی ہم عرض نہیں کریں گے مزید مثالیں، ایک ہی مثال کافی ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں نا متشابہات میں سے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. بھائی جتنا قرآن نے بتلا دیا اتنا ہم نے مان لیا، جو نہیں بتلایا ہم ایسے ہی اس کے پیچھے لگے رہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے، جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ کس جانور کی کھال کا تھا؟ قرآن نے بتایا؟ قرآن نے بس اتنا ہی کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے موسیٰ جوتے اتار دے. وہ کہتے ہیں جی گدھے کی کھال کے تھے، کچھ کہتے ہیں جی کتے کی کھال کے، کچھ فلاں فلاں فلاں. بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرف جانے کی؟ وہ قرآن نے کہا بس جوتے اتار دو، اسی میں ہمارے لیے سبق و درس ہے. جوتوں کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں. جی حضرت سلیمان علیہ السلام جب گئے تھے وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے، وہ جو چونٹی تھی جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا واپس لوٹ جاؤ، لقد سقیتم من دعوت غیرکم، آج چونٹی نے تمہارے لیے دعا کی ہے لہذا تمہیں بارش ملے گی. اب ہم اس کے پیچھے چل پڑے، وہ چونٹی مذکر تھی کہ مؤنث تھی ہیں، بھئی توقی بھی نہیں بنتا. بھئی جو قرآن نے بتلا دیا، جو ہمارے فائدے کے لیے تھا وہ قرآن نے بتلا دیا. اب ہمیں مزید اس میں نقاط ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مسئلہ ہے کہ وہ ہاروت اور ماروت لے کر کیا آئے تھے. وما منزلہ، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. اب اس میں پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ مفسرین کس طرف گئے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں وہ جادو لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ جادو لے کر آئے تھے.
جی جادو لے کر آئے تھے، اس کی کوئی دلیل؟ یہ آیت پڑھیں بھلا کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جادو لے کر آئے تھے؟ بولو نا، نہیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جادو نہیں لے کر آئے تھے، کیوں؟ جادو کیا ہے؟ کفر۔ کیا ہے؟ بولو نا، جادو کفر ہے۔ اللہ نے کہا ان زیلا، جو آسمانوں سے نازل کیا گیا، آسمانوں سے حق اترتا ہے، کفر آسمانوں سے، لہذا وہ جادو نہیں لے کر آئے تھے، وہ کوئی اور ہی چیز لے کر آئے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اعتراض کیے گئے، بہرحال اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، ان سے پوچھیے شیطان کہاں سے اترا تھا؟ بولے نہیں بھائی، کہاں سے اترا تھا؟ کہاں سے اسے نکالا گیا تھا؟ جنت سے۔ بولے نہیں بھائی، شیطان کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ جنت سے۔ بہرحال جتنے اعتراض کریں گے جوابات بھی موجود ہیں، وہ جتنی مرضی کھال اتار لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ جادو ہی لے کر آئے تھے، جادو ہی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ کچھ نے کہا جادو نہیں، وہ کوئی اور علم تھا۔ کچھ نے کہا نہیں، ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو دوہری تاثیر رکھتا تھا۔ دوہری تاثیر، دوہری تاثیر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، مشکل الفاظ ہیں، شاید نہیں سمجھے، ہم مزید سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوہری تاثیر قرآن مجید ہے نا، کسی عامل بابا کے پاس چلے جائیں، جی کیا ہے جی ہم نے جن پکڑنا، کہتا جی یہ جو ہے نا سورت جن، یہ آپ نے قبرستان میں اپنی ٹانگیں لٹکا کے تو یہ ہے 141 دفعہ پڑھنی ہے۔ وہ سورت جن پکڑنے کے لیے ہے، سورت مزمل جن پکڑنے کے لیے ہے۔ بولے نا، کس کے لیے ہے؟ ہدایت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تلاوت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے ہے۔ قرآن سارا ہدایت ہے، نور ہے، عمل کے لیے ہے۔ لیکن اب کچھ ظالم لوگ اس سے دوسرا اثر لے رہے ہیں، یعنی کہ اس سے جنات وغیرہ پکڑ رہے ہیں، اسی سے ہی وہ کالے علم کر رہے ہیں، اسی سے ہی وہ غلط کام بھی کر رہے ہیں، مانا اس سے دوہری تاثیر حاصل کی جا رہی ہے، حالانکہ قرآن ان چیزوں کے لیے لیکن یہ لے رہے ہیں۔ ہاں، یہ شیاطین، یہ جنات پکڑنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، یقین جانے، کبھی ان کے متعلق کبھی ریسرچ کریں، کبھی ان کی کہانیاں پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر کس طرح پڑھنی ہے، آیت الکرسی لکھ کے نعوذ باللہ وہ اس کو صفحے کو زمین پر رکھ کے اوپر بیٹھنا ہے، نعوذ باللہ جوتے مارنے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ سارے کام وہ شیاطین لوگ کرتے ہیں جن کو ہم بعد میں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور جن سے اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں، اور جن سے ہم اپنے کاروبار چمکواتے ہیں نا، یہ سارے کام وہ شیاطین لوگ کرتے ہیں۔ انہی آیات کی توہین کرتے ہیں اور انہی صورتوں کی توہین کرتے ہیں جو ہدایت ہے، جو نور ہے، جو ایمان ہے، جو مبشرات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ استعمال غلط کر کے دوہری تاثیر حاصل کر رہے، دوسری تاثیر، دوسرا اثر حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ابھی؟ چاہے تو اسے ہدایت لے لیں، چاہے تو یہ اس سے غلط استعمال کر کے اور چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ تو بعضوں نے کہا کہ اسی طرح کے کچھ کلمات تھے ان کے پاس، ہاروت اور ماروت کے پاس اسی طرح کے کچھ کلمات تھے کہ اگر ان کو سیدھا پڑھو تو فائدہ ہے، سیدھا پڑھو تو ہدایت ہے، سیدھا پڑھو تو ایمان ہے، اگر اسی کا کوئی غلط استعمال کرو تو آپ بہت سارے جو ہے وہ جادو منتر کر سکتے ہیں۔ یہ ہاروت اور ماروت لے کر آئے تھے۔ بہرحال قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ کیا لے کر آئے تھے، حدیث میں قطعی طور پہ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ، اب ہم کیا سمجھیں کہ کیا لے کر آئے تھے؟ معلوم نہیں وہ کیا لے کر آئے تھے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا لے کر آئے تھے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مانیں جو کچھ بھی وہ لے کر آئے تھے، بس یہود اس کے پیچھے چل پڑے۔ وما انزل علی الملکین، وہ جادو تھا اللہ جانتا ہے، وہ کوئی کلام تھا اللہ جانتا ہے، وہ کوئی کتاب اللہ کا علم تھا اللہ جانتا ہے، بھائی لے کر کیا آئے تھے؟ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ان کے بعد انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا نا کہ اگر وہ فرشتے جادو ہی سکھلانے آئے تھے
تو جادو تو شیاطین کا کام ہے سکھانا. جادو کس کا کام ہے؟ شیاطین کا کام ہے سکھلانا. تو پھر فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو شیاطین آگے ہی سکھلا رہے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین تو آگے ہی وہ تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو آگے ہی جادو سکھا رہے تھے. پھر ہاروت اور ماروت کو اللہ نے بھیجا ہی کیوں؟ بہرحال جادو تھا پتہ نہیں، کلام اللہ تھا پتہ نہیں، کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے. کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن نے وضاحت کی ہے، بولو نا، قرآن نے وضاحت کی ہے تو ہمیں پھر پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر. یوں سمجھے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں اب پتا کہ کیا لے کر آئے تھے. ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ کسی ایک کو بھی سکھاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما صرف و صرف، نحن ہم، فتنۃ، فتنہ ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کر. تفسیر القرآن میں ہے کہ جب یہ دونوں فرشتے بزرگ کے بیس میں اترے بابل شہر میں، اب یہود ان کی طرف اکٹھے ہو گئے کہ یہ بزرگ ہستیاں ہیں، ان سے سیکھو. اب وہ فرشتے جب آئے، جو بھی بندہ ان کے پاس آتا اسے کہتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تو ہم سے نہ سیکھ، کفر نہ کر، ہم تو بطور آزمائش آئے ہیں، ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں تمہارے لیے بطور امتحان بھیجا ہے کہ بھلا تم ہم سے سیکھ کے کفر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. لہذا تمہارے لیے سبق یہی ہے، بہتری یہی ہے کہ فلا تکفر، تو یہ اس کفر میں نہ پڑ. انما نحن فتنۃ، جو بھی سیکھنے کے لیے آتا اسے یہی کہتے کہ تو یہ نہ سیکھ، تو کفر نہ کر. اب وہ کیا کرتے تھے، کیا سیکھتے تھے، اس کی تھوڑی سی یہ وضاحت معلوم ہوتی ہے. فیتعلمون، پس وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جو چیز جدائی ڈال دے، بین المرء وزوجہ، میاں اور، واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، لیکن یہاں سے تھوڑا سا اشارہ سا ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جادو کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قسم سکھاتے ہوں، یا کچھ ایسے الفاظ جو سیدھے بھی ہوں اور الٹا بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہو جس سے جادو بنتا ہو، یہ چیز وہ سکھاتے تھے. کیونکہ یہ جادو کا ہی کام ہے لڑائیاں ڈلوانا، یہ جادو کا ہی کام ہے فتنے ڈلوانا. تو فرمایا کہ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جو چیز جدائی ڈال دے، بین المرء وزوجہ، میاں اور. اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو کا ایک بہت بڑا مقصد میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے. شیاطین کا بہت بڑا مقصد میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. لبید بن عاصم نے، یہ یہودی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا. آپ کے کچھ بال لیے، کنگھی لی، اس میں لپیٹے، کچھ گرے لگائی، کوئی پھونکے ماری اور کسی کنویں میں چھپا دی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جادو کا اثر یہ ہوا، آپ بعض اوقات اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے لیکن پھر بھی سمجھتے کہ میں گیا ہوں. سب سے پہلا حملہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، میاں اور بیوی کے درمیان کوئی لڑائی والا معاملہ ڈالا جائے. اب آپ علیہ السلام بہت زیادہ دیر تک پریشان رہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سورت فلق اور سورت ناس لے کر، ساتھ بتایا کہ لبید بن عاصم یہودی نے یہ کام کیا ہے. پھر وہ کنویں سے وہ نکلوایا گیا، سارا معاملہ وہ ختم کر دیا گیا. بار کیفی لمبی ایک تفسیر ہے. فلق ناس پڑھ کے جو ہے وہ جادو کا علاج کیا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلق ناس یہ بہترین علاج ہے. کس کا؟ جادو کا. ابھی ہم جادو کا علاج نہیں بتا رہے، صرف یہ ایک حدیث آئی ضمن تو ہم نے اشارہ کر دیا. اگلے حصے میں انشاءاللہ اس کے بھی کچھ اس حوالے سے بھی عرض کریں گے. بہرحال جادو کا جو ایک بہت بڑا مقصد وہ یہ معلوم ہوتا ہے لڑائی ڈالنا. کیا ڈالنا؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، یہ جو شیطانوں کا سب سے بڑا سردار کون؟
ابلیس وہ اپنا عرش اپنا تہٹ پانی پہ رکھے ہوئے ہے. فَيَبْعَثُ السَّرَايَا وہ ہر روز صبح کے وقت لشکر روانہ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے. جب وہ شام کو واپس آتے ہیں نا اب آ کے سب نے اپنی اپنی کارستانی سنانی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيُدْنِهِمْ مِنْهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ابلیس کے سب سے زیادہ قریب وہ چیلا وہ شتونگڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب شام کا وقت ہوتا ہے نا سارے وہ چیلے اکٹھے ہوتے ہیں عرش اس کا پانی پہ لگا ہوا ہے. وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کیا؟ فیقول احدهم ان میں سے ایک کہتا ہے فعلت کذا و کذا میں فلاں بندے کے پیچھے لگ گیا بڑا نمازی بنتا پھرتا تھا میں نے اسے سستی ڈالی سستی کبھی وہ دکان پہ بیٹھا کبھی گاہک بھیج رہا تھا کبھی میں یہ وہ ٹینشنیں ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی میں نے نماز ضائع کر دی. کیا کیا؟ ابلیس کیا کہتا ہے اور جا کچھ نہیں کیا. یہ کون سا بڑا مار کا مارا ہے. دوسرا کہتا ہے اچھا میں آج گیا تھا اپنا لاہی بازار وہاں بیٹھ گیا میں نے خوب جو ہے نا ناپ تول میں کمیاں کروائی بڑے دھوکے کروائے ہیں. میں بازاروں میں نکلا فلاں بازار میں گیا اور میں نے جناب دکاندار کو ایسا اور گلایا خوب دھوکے کروائے اور گاہک جو تھا اس کے ذہن میں بھی میں شیطانی ڈالتا رہا کہ اس کی یہ چیز اٹھا کے لے جا یہ اٹھا کے لے جا. ابلیس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا کوئی بڑا کام کوئی مار کا نہیں مارا. کرتے سارے اپنی اپنی شیطانیاں بتلاتے ہیں میں نے فلاں کا یہ کروا دیا فلاں کی چوری کروا دی فلاں کا یہ کرواتا گیا. آخر میں کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین اہلی حتی فرقت بینہ و بین امراتی. فرمایا کہ میں فلاں جوڑے کے پیچھے لگ پڑا اور میں لگا ہی رہا ان کے درمیان میں ایسی شکوک و شبہات ڈالتا رہا یہاں تک کہ آج میں نے ان کے درمیان جدائی کروا دی آج ان کے درمیان میں نے لڑائی کروا دی. حدیث کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں ابلیس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے فَيُدْنِيهِ اسے قریب کرتا ہے اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انتا تو نے واقعی بڑا مار کا مارا ہے بہت بڑا مار کا مار کے آئے ہو اور واقعہ تو تم نے بہت کمال کا کام کیا ہے. اسے پاس بٹھاتا ہے اور اسے اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آج دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالی ہے. یہ ہے جادو کا مقصد. یہ کس کا مقصد ہے؟ جادو کا. ابھی ہمارا وقت کم ہے ورنہ یہاں پہ بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت تھی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں حضرت جی وہ کیا نام ہے کاروبار میں بندش ہو گئی ہے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا بے شمار لوگ دیکھنے آتے ہیں نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں کیوں؟ جی ہمارا جو اپنا نا بھائی اس نے کچھ کروا دیا ہے. کس نے کروا دیا ہے؟ ہماری جو تائیمی ہے نا وہ کوئی منتشر کرتی ہے اس نے ہماری جو پھوپھا ہے نا اس کی ہمارے ساتھ نہیں رہتی اس نے یہ. اچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اجی ہم فلاں عامل کے پاس گئے تھے اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا حالانکہ وہ ہمیں جانتا بھی نہیں تھا ہماری پھوپھو کو بھی نہیں جانتا تھا اسے یہ بھی نہیں پتا ہماری لڑائی ہوئی ہے. جاتے ساری اس نے بتا دیا کہ آپ کی پھوپھو نے یہ کروایا ہے آپ کی حالہ آپ سے جیلس ہے اس نے یہ کروایا ہے آپ کے کزن نے یہ کروایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پھوپھو شیطان نہیں جس کے پاس تم گئے تھے سب سے بڑا شیطان وہ ہے بے شرم آدمی جو آپ کے درمیان لڑائیاں ڈلوا رہا ہے. اس کے پاس کوئی وحی آئی ہے کہ فلاں آدمی نے جادو کروایا ہے کوئی جبریل اس پہ اترا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا. کون آیا تھا آسمانوں سے؟ جبریل علیہ السلام آئے. اللہ کے نبی لبید بن عاصم یہودی نے گرے لگا کے آپ پہ جادو کیا ہے. اس کمینے عامل کے پاس کون آیا ہے بتلانے کے لیے کہ تمہاری پھوپھی نے یا تمہارے تایا نے جادو کروایا ہے؟ کوئی نہیں شیطان آیا ہے
جو شیطانیاں ڈلوانے کے لیے کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑا شیطان یہ ہے جو پورے شیطانوں کے مقاصد پہ پورا اتر رہا ہے اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے ان کے پاس مت جائیے، اللہ کے لیے اپنا ایمان بچائیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بچائیے، اور ان شیطانوں کے پاس مت جائیے یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں جادو کس نے کیا، کس نے کروایا، کون ہے کرنے والا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ وحی کا علم ہے، یہ فرشتے نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا۔ ان ظالموں کے پاس کوئی فرشتہ نہیں اترتا، ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور آ کے جس کے متعلق مرضی کہانیاں بنا کے سنا دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمانوں کو بچائیے۔ اب آپ اور پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اچھا یہ ہمیں جانتے بھی نہیں تو ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہماری تائی کے ساتھ نہیں بنتی، پھپھو کے ساتھ نہیں بنتی، ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیں گے، اور پھر اس کا حل، جادو کا علاج اور توڑ کتاب و سنت میں جو ہمیں بتلایا گیا کیسے کریں، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ موت آئے، اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔